مارکیٹ کے اندر جا کے ایسا لباس پسند نہیں کرتے، اگر آپ مارکیٹ کے اندر جا کے ایسا پھل اٹھانا گوارا نہیں کرتے کیونکہ اس کے اوپر گندیاں مکھیاں بیٹھ چکی ہیں، پھر آپ ایسی عورتوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آج انڈیا کی فورس عورتوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ انگریزوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آج ان اینکروں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ تمہیں پسند کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ بات ہے، اگر مارکیٹ میں جا کے اگر تمہیں پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ کھانا کی چیز نہیں ہے، اس میں گندی مکھیاں بیٹھ چکی ہیں، پھر تمہیں یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کیا ہے، کیسے انہوں نے سیرت گزاری ہے، کیسا انہوں نے لباس پہنا ہے۔ ایسا لباس اپنی بیٹیوں کو پہنائے، اپنے ماں کو پہنائے، اپنے بیوی کو پہنائے، ایسا لباس جو کہتی ہے کہ ہم بازار میں جا کے خود چیزوں کو خرید لیں گی۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے چہرے پہ پردہ نہیں ہوتا، بازاروں میں چیزیں خریدنے کے لیے جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ایسی عورت زانی ہے، ایسی عورت زانی ہے، ایسی عورت زانی ہے جس کا خامن گھر کے اندر موجود ہو، جوان بیٹے موجود ہو، جوان باپ موجود ہے، جوان بیٹے موجود ہے، چچا زندہ ہے، تایا زندہ ہے، ماموں زندہ ہے، تمام رشتے موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چیز لینے کا طریقہ نہیں آتا، اسی سستیاں لے آنی ہے، تسی مہنگے لے آ دیں گے۔ احباب یہ تو سستیاں کس لیے لے آتی ہے؟ اسلام عورتوں کو بازار کی زینت نہیں بناتا، اسلام عورت کو گھر کی زینت بناتا ہے، اسلام عورت کو 4 دیواری کے اندر زندگی گزارنے کا طریقوں کو سمجھاتا ہے۔ آج بندہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے، بیٹیوں کے جہیز کے اندر جی میں لاکھ روپے کی اپنی بیٹی کی ساڑی لے کے آیا، میں ایسی ساڑی کو کیا کروں جس لاکھ روپے کی ساڑی کے اندر میری بیٹی کے لیے وہ دوپٹہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اپنا سر ڈھانپ سکے۔ اپنی بیٹیوں کو خود بغیر بھی سکھاتے ہو، اگر تم یہ لباس نہ لا کے دیتے، اگر تم سوشل میڈیا کی سہولت نہ دیتے، اپنے گھروں کے اندر LCD نہ لگواتے، ٹیلی ویژن کی سہولت نہ دیتے، بیٹیوں کو کس طرح پتہ لگنا تھا کہ انگریز ایسا لباس پہنتے، ہم نے ایسا لباس پہننا ہے۔ ان ٹیلی ویژن کی جگہ کے اوپر ہمارے گھروں میں لائبریریاں ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ اماں صدیقہ کی سیرت پہ کتابیں ہونی چاہیے تھی کہ اماں صدیقہ نے کیسا لباس پسند کیے، کیا محمد عربی کی بیٹی سے بھی کوئی پیاری بیٹی ہو سکتی ہے، کیا ان سے بھی کوئی حسین بیٹی ہو سکتی ہے، کیا ایسے خاندان سے اونچا خاندان بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم جو سیرت فاطمہ کو پسند نہیں کرتی عورت، جو حبیبہ کی سیرت کو پسند نہیں کرتی، جو اماں فاطمہ کی سیرت کو پسند نہیں کرتی، اس کو میں مسلمان تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ عورت زانی ہے، اور زانی عورت جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے دل کے اندر کوڑ ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت والے دن حساب نہیں ہونا اور پوچھا نہیں جانا، ہر چیز کا حساب ہونا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ کیسی سیرت ہونی چاہیے آپ اور میری بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی کیسی سیرت ہونی چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، 2 عورتیں آئیں، دوپٹے پہنے ہوئے، انہوں نے نقاب پہنا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہے، سائڈ پہ کھڑی ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلا کے جا رہے ہیں۔ جب چلے گئے تمام لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے بیٹیو آپ اس یہاں پہ کیوں کھڑی ہے، کس لیے آپ آئی ہو؟ فرمانے لگی کہ ہم بکریوں کو چرانے کے لیے آئی تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی واقعے کے زمرے کے اندر لکھا ہے یہ بیٹیاں سائڈ پہ ہو کے کھڑی رہی، یہ ان مردوں کے ساتھ جا کے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ مل کے مردوں کے ساتھ پانی نہیں پلایا، کیونکہ یہ مسلمان عورتیں، یہ حیا رکھنے والی ہے، یہ غیرت مند عورتیں، ان کے دل کے اندر بغیرتی نہیں ہے کیونکہ ان کی تربیت اس طرح کی گئی ہے، کنارے پہ کھڑی رہی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا اتنی زیادہ بکریاں بھوکی تھی، اتنی زیادہ بکریاں پیاسی تھی کہ اگر ایک قطرہ بھی زمین پہ ڈال دیا جائے تو یہ بکریاں اس پہ لپٹ کے جاتی تھی، اتنی زیادہ پیاسی تھی۔ تو یہ اتنی صبر کر کے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں گے، لیکن مردوں کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوئی۔ آج مدینہ کی ریاست کو قائم کرنے والے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو پھر اپناؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ اور ان دو نوجوان بیٹیوں کی سیرت کو اپناؤ۔ کنارے پہ کھڑی رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ ملی نہیں۔ تو آج ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، آج ہمارے کالجوں کے اندر، آج ہمارے سکولوں کے اندر کیوں مخلوط تعلیم ہے؟ لڑکیوں کو بٹھا کے، لڑکوں کو بٹھا کے اکٹھے تعلیم دیتے ہو اور کہتے ہو کہ انہی نسل کے ذریعے سے ابو بکر کی سیرت کو اپنانے والے پیدا ہوں گے۔
ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. جب ہم سیرت پڑھائیں گے، جب ہم منہج پڑھائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں. پانی پلایا اور ان بیٹیوں کو روانہ کر دیا. ایک بیٹی کو جب یہ پہنچی بیٹیاں اپنے ابا جان کے پاس، ابا نے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئی ہیں؟ آپ بھی اپنی بیٹیوں کے سوال کیا کریں، بیٹی کالج گئی تھی، آپ اسکول گئی تھی، لیٹ کس وجہ سے ہو گئی ہیں؟ آج تو بیٹیوں کے بابا کی تمیز کا پتہ نہیں کہ بابا کے ساتھ بات کس طرح کرتی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایسی پی ایچ ڈی اور ایسی ایم فل اور ایسی ڈاکٹریٹ انجینئر کروانے کا کیا فائدہ ہے جو صرف سفید داڑھی کے تقدس کو ہی نہ سمجھ سکے. اپنی بیٹیوں سے سوال کریں، بیٹا آج آپ کیوں لیٹ ہو گئی ہیں؟ ادھر ان کے باپ نے بھی سوال کیے، بیٹیاں کیوں لیٹ ہو گئی ہیں، میری نوجوان بیٹیاں کیوں لیٹ ہو گئی ہیں؟ فرمایا اس طرح مرد جو ہیں پانی پلا رہے تھے، آپ نے تربیت کی ہے، مردوں کے ساتھ ملنا نہیں ہے. آپ بھی اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کریں. بیٹا سکول پڑھانا چاہتا ہوں، آپ کو دین کی تعلیم بھی حاصل کروانا چاہتا ہوں، لیکن اپنی خیرت کو سمجھنا، اپنی عزت کو سمجھنا، کبھی بھی اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے، اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرنا. آج باپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے 50 ہزار روپے کی موبائل خود لے کے دیتے ہیں، بیٹیوں کے ہاتھوں کے اندر سیل فون لے کے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ لیں، انٹرنیٹ کی سہولت گھر فراہم کرتے ہیں، پیکج خود لگوا کے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے ان کے والد محترم نے ایک بیٹی کو بھیجا. باپ کو اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ اور اتنا یقین ہو دونوں بیٹیوں کو نہیں بھیجا. ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ وہ جو شخص جو ہے جس نے تمہاری بکریوں کو پانی پلائے اس کو میرے پاس لے کے آؤ. جب لایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، کہا کہ آپ کی پاکیزگی اور آپ کی طہارت کو ان میری بیٹیوں نے بیان کی ہے. فرمانے لگے کہ آپ کی بیٹیاں میری تقدس اور میری پاکیزگی کیا بیان کرے گی؟ میرا حق بنتا ہے آپ کی بیٹیوں کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کرنا. میں پیغمبر پہ فرض ہے کہ آپ جیسی نیک اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. وہاں پہ جا کے تعریف کی ہے ان بیٹیوں کی، ان کا آپس کے اندر رشتہ ہو گیا. ایسی پاکیزہ عورتیں ہو، ایسی تربیت ہو. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے گھر کے اندر بیوی بنا دیتے ہیں. اگر دل کے اندر حیا موجود ہو، اچھے خاندان کے رشتوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا فرما دیتے ہیں. دیندار گھرانوں کے اندر اللہ تعالیٰ خود ہی اس طرح بھیج دیتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور آپ پڑھیں حضرت اماں فاطمہ، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. تہمت لگی گئی کہ انہوں نے فلاں شخص کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی ہے. جب تہمت لگی تو وہی بھی بند ہو گئی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ آپ میری بیوی ہو کے پلیتی کو کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کئی اصحاب نے بھی یہ فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ کی بیوی ہو وہ پکیزہ ہو سکتی ہے، وہ مطہر ہو سکتی ہے، اس کے اندر یہ بے حیائی والی علامت نہیں ہو سکتی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مصطفیٰ پہ 17 آیتوں کو قرآن مجید کی بنا کے دنیا کے قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیے. اگر دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے تن کے اندر پاکیزگی رکھتی ہے، اگر تن کے اندر میل نہیں ہے، عداوتیں نہیں ہیں، قداوتیں نہیں ہیں، اگر دل کے اندر کوڑ اور بیماریاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برات کے لیے ان کی عزتوں کا محافظ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا خود ہی بن جاتا ہے. اس طرح پاکیزہ ہو بندہ. آپ پاکیزہ ہو، بندے کی بیٹیاں پاکیزہ ہوتی ہیں. ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کافر تھے، مسلمان ہوئے. کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے چوری کی عادت ہے، مجھے چوری کی اجازت ہے، میں چور بندہ ہوں، میں نے چوری کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ابو مرثد، میں تجھے چوری کی اجازت دیتا ہوں، لیکن تم نے چوری کیا کرنا ہے؟ جو میں کہوں گا وہ تم نے چوری کرنا ہے. جا وہاں پہ ہمارے مسلمان کچھ بھائیوں کو ان کفار نے قید کے اندر رکھا ہوا ہے، انہیں تو چوری کر کے لے آ، انہیں تو چھڑوا کے لے آ. اس طرح یہ روزانہ رات کو جاتے ہیں اور کئی اصحاب کو چھڑوا کے لے آتے ہیں. ایک ایسی رات آئی جہاں پہ انہیں اناک نامی ایک عورت ملی اور اس نے کہا کہ تو ابو مرثد ہے؟ کہنے لگے ہاں ابو مرثد ہوں. پہلے ان کا کفار کے دور کے اندر ان دونوں کا آپس کے اندر گندا تعلق تھا، آپس کے اندر کوئی اچھا ریلیشن نہیں تھا. یہ عورت اناک نامی عورت کہنے لگی کہ پتہ لگا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. فرمایا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. غیور مسلمانوں، غیور نوجوانوں، پیغام سنو. حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
فرمانے لگے کہ ہاں اب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ان کی سیرت کو اپنا چکا ہوں، ان کے منہج کو، ان کی طریقت کو، ان کی شریعت کو، ان کی رہبریت کو اپنا چکا ہوں۔ یہ عورت کہنے لگی کہ جس طرح ہم پچھلے دور کے اندر کچھ سال قبل جو ہے ہمارے ریلیشن جو ہے جیسے ہمارے گندے تعلقات تھے، آج میرے گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، سہولت عورت فراہم کر رہی ہے، عورت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، گھر کو پیش کر رہی ہے، جگہ کو پیش کر رہی ہے۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے پیغمبر سے غداری نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ سے غداری نہیں کر سکتا۔ اب اسلام روکتا ہے زنا سے، اسلام روکتا ہے عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے، اس طرح پیش آنے سے، ان کے ساتھ گھروں کے اندر اس طرح رہنے سے اسلام روکتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ رات کو نہیں رہ سکتا۔ یہ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میں اونچی آواز سے آوازیں لگانے شروع کر دوں گی، جو تمہارے رات کو قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے جو شخص آتا ہے اس کا نام ابو مرثد ہے۔ یہ وہ بندے جس نے قیدی چھڑوا کے گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آوازیں لگا دیں آپ، کسمیں آوازیں۔ اب دیکھیں عورت پہلے اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی، گھر کو پیش کر رہی تھی، اور اب پکڑوانے کے لیے بھی ساتھ موجود ہے۔ یہ زانیہ عورتیں کسی کی خیر خواہ نہیں ہوا کرتی، یہ صرف اپنے آپ کی نفسانی خواہشات پوری کیا کرتی ہیں، آپ کی عزت کو تار تار کیا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ اونچی اونچی آوازیں لگا دے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہنچے اور تمام واقعہ، تمام ماجرا بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ پہلے میرے اس کے ساتھ اس طرح تعلق تھا، اس طرح ریلیشن تھا، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، جو مومن بندے، جو مسلمان بندے، ان کے ساتھ زانی مرد جو ہے، نہیں زانی عورتیں جو ہیں، زانی عورتیں جو ہیں نیک مردوں کے ساتھ نہیں مل سکتی، اور نیک مردوں کے ساتھ زانی عورتوں کا آپس کے اندر یہ ازواجیت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ ابو مرثد پہلے آپ کے دل کے اندر پلیدگی تھی، پہلے آپ بے حیا تھے، پہلے آپ کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں تھا، اب آپ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اب اس عورت کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اصحاب نے بتائے کہ کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نہ دیکھا تھا، نہ اس عورت کو کوئی پیغام بھجوایا تھا، عورت بار بار اصرار کرتی رہی، لیکن ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیے کہ جو میرے محمد کی سیرت کو نہیں اپناتا، جو اس طریقے کو نہیں اپناتا، ہم اس کو اپنی ازواجیت کے اندر نہیں لا سکتے۔ آج ہم ایسی لڑکیوں کو کیوں پسند کرتے ہیں، بازاری لڑکیوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، آپ بھی بہنوں والے ہیں، جب اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی شادی کریں، آپ جہاں پہ جہیز کا سامان تیار کرتے ہیں، جہاں آپ کی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر یہ درد موجود ہوتا ہے کہ بیٹی کو پالا ہے، آپ کے دل کے اندر وہاں پہ یہ بھی درد ہونا چاہیے اپنی بیٹی کے لیے 10 لاکھ کے جہیز کو تیار کرنے والے کو پیغام ہے، دعوت ہے، جہاں پہ 10 لاکھ کا جہیز تیار ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ ایک تفسیر کا قرآن لے کے دیں اور کہیں کہ بیٹا پتہ لگے کہ تو کسی مسلمان گھرانے سے آئی ہے، تو ٹی وی کو نہ دیکھنا، تو اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم پہ لے کے آنا، اسلام پہ لے کے آنا، محمد مصطفیٰ کی غلامی کے اندر، ان کی محبت کے اندر تو زندگی کو گزار دینا۔ جب اپنی بیٹی کو تفسیر القرآن دو گے، جب اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر دو گے اور بار بار پوچھو گے بیٹا آج کتنے سپارے قرآن مجید کے تلاوت کیے، اللہ کی قسم ایسی عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے تن کے ذریعے سے نیک اولادیں تیار کیا کرتے ہیں، نیک اولادیں پیدا کیا کرتے ہیں، اور انہی اولادوں میں سے، ایسی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ امام بخاری کی صورت میں محدث دنیا کو پیدا کر کے دنیا کے اوپر بھیج دیتے ہیں، جاؤ دین کی تبلیغ کرو۔ یہ پیغام آج ہمارے اندر کتنا حیا باقی ہے؟ آج کیا ہم نے اپنے ماؤں اور بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی؟ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی غیر محرم بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں، بہن کی طرف دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اپنے گھر کی طرف آپ بالکل کارپیٹ روڈ بنا رہے ہیں کہ میرے گھر کے اندر بھی آ جائیں، زنا کر کے آ جائیں۔ حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے بڑا پاکیزہ ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر ایک آدمی آتا ہے، مشکیزہ رکھ کے جاتا ہے، پانی بھر کے جاتا ہے، ایک
ایک دن یہ باہر تھا اور اس نے ایک عورت کی طرف گندی نگاہ کے ساتھ دیکھا، تو جب یہ اس کے گھر کے اندر یہ شخص آیا، یہ شخص ادھر یہ شخص پانی رکھنے کے لیے آیا اور ادھر اس شخص کی باہر نظر گندی ہو رہی ہے، ادھر یہ شخص پانی رکھنے کے بعد یہ نیک انسان ہے لیکن اس کی برائی کی وجہ سے اس پہ بھی بدی کا اثر پڑے، یہ شخص جو ہے مشکل رکھنے والا اس کی بیوی کے قریب ہوا، اس بیوی نے اسے پیچھے کر کے اسے باہر نکال کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور رونا شروع ہو گئی، اور یہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ یا اللہ آج میرے خاوند کی نظر جو ہے وہ باہر گندی ہو گئی ہے، آج انہوں نے کسی کے ساتھ پلیدگی ضرور کی ہوگی، جو ان کے گھر کے اندر یہ ڈاکہ ڈالا گیا، جو ان کی عزت پہ حملہ کیا گیا۔ اگر تم کسی کی بہن کی بیٹی کی عزت کو بحال کرتے ہو، یاد رکھو تمہاری بھی بیٹی اور بہن اور ماں کی عزت کو اسی طرح بحال کیا جائے گا۔ جب یہ شخص آیا دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ سچ سچ بتانے کیا تم نے آج اپنی بار نگاہ گندی کی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میں نے اپنی نگاہ گندی کی ہے۔ کہنے لگی کہ جہاں تم نے اپنی نگاہ کو گندا کی ہے تو اسی ذریعے کے تمہارے گھر کے اندر بھی تمہاری عزت پہ بھی حملہ ہو چکا ہے، اگر تم اس طرح زیادتی کرو گے تو بالکل کار پہ روڈ اپنے گھر کی طرف بنا رہے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی خود حفاظت کریں، اپنی نظروں کی خود حفاظت کریں۔ ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گزارنے والوں، ساری رات انڈیا کے اینکروں کو دیکھنے والوں، ساری رات انڈیا کے گلوکاروں کو سننے والوں، ساری رات ٹک ٹاک پہ بغیرتی کو عام کرنے والوں، دل تڑپتا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم نے یہ کلمہ پڑھے مسلمان کی بیٹی اور کفار کے سامنے ناچے، یا مسلمان ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کو بن جانا چاہیے تھا۔ مسلمانوں کے اندر غیرت موجود ہوتی ہے، حمیت موجود ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے ایک بیٹی کی پکار کے اوپر کتنے کلوں کو فتح کیے۔ آج عافیہ صدیقہ جو ہے وہ کفار کی جیلوں کے اندر کس طرح ذلیل ہو رہی ہے۔ ہمارے کوئی حکمران نہیں بولتے، وہ بھی ہماری بیٹی ہے، وہ بھی ہمارے دل کے اندر درد ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہو کہ رات کے پیر میں اٹھ کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے اللہ کے دربار میں پیش کر دو۔ اللہ میں اور طاقت والا انسان نہیں تھا، بس یہ کر سکتا تھا اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے۔ ہم نے یہ تحفظ کیے، ہم خود بغیرتی میں ڈٹے ہوئے کہتے ہیں مسلمان ہیں، بغیرتی یہاں تک نہیں کہ صرف یہ بے حیائی کے لباس تک اپنی بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نہیں آتا اس بندے کی آنکھ کے اندر خیر موجود نہیں ہے۔ جس بندے کی آنکھوں کے اندر سے آنسو آئیں اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل موم ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملا ہوتا ہے۔ آج ہماری زبانیں اور ہیں، دل اور ہیں۔ زبان کے ذریعے سے کیا بولتے ہیں، دلوں کے اندر کیا ہے؟ دلوں کے اندر کوڑ ہے، دلوں کے اندر حسد موجود ہے۔ زبانوں کے ذریعے سے میٹھا پن ہو سکتا ہے لیکن دلوں کے اندر یہ عداوتیں اور نفرتیں کیوں ہیں؟ آج مسلمان کی مملکت اور بھائی کو قتل کر دے، بیٹا اٹھ کے ماں کے گلے کے اوپر کلہاڑا چڑھا دے۔ مظفر گڑھ کا اللہ کی قسم سچا ہوا کہ ایک شخص نے، ایک نوجوان شخص نے تقریباً 17-18 سال کی عمر ہے، اس نے اپنی بوڑھی ماں کو 80 سال سے زیادہ وہ ماں کمزور ہو چکی ہے، سارے بال جو ہیں اس کے سفید ہو چکے ہیں، اس ظالم نے کلہاڑا اٹھا کے اپنی ماں کی گردن پہ مارے اور ماں کی گردن کو علیحدہ کر دیا۔ یہ مسلمان ہے، ان کے لیے کوئی لا نہیں بن سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا جو اس طرح اپنی ماں کی عزتوں کو بمال کرے۔ جس ماں نے تجھے 9 ماہ تک پیٹ کے اندر رکھا ہے اس کو یہ صلہ دینا ہے۔ اسلام بتاتا ہے عورت کے حقوق کیا ہیں، اسلام نے بتایا کہ بیٹی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور فرمانے لگا اللہ کے نبی جی میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن مجھے زنا کی عادت ہے، مجھے زنا کی اجازت ہے، میں نے زنا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے قریب ہو جاؤ، قریب بٹھایا، صحابہ غصے میں آ گئے، زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا یہ بدبخت۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں کے اندر غصے کے عالم، چہرے کے اوپر غصے کے عالم طاری ہو گئے کہ یہ زنا کی اجازت لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں زندہ ہے۔ تیری بیٹی بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بیٹیاں بھی ہیں میری۔ فرمانے لگے تیری خالہ بھی ہے؟ خالہ بھی ہے، میری بہنیں بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ زنا کرے کیا تجھے اچھا لگے گا؟ تیری بہن بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تجھے پسند ہوگا؟ کہنے لگا کہ نہیں۔ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو کسی کی
کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. تو اس کی عزت کو بحال نہ کر، ان کی عزت کا تحفظ کر، اللہ تعالیٰ تیری عزتوں کا تحفظ کرے. آج ہمارے دلوں کے اندر حیا ختم ہے. آج دلوں کے اندر کاش کہ وہ نرمی ہوتی، دلوں کے اندر وہ ہوتا خیال کہ ہم نے دین کو اپنانا ہے. ہم اپنے دل کی باتوں کو مانتے ہیں. دل کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے. یہ دل نہیں بلکہ دین کا معاملہ ہے. اپنے دین کو سمجھے. دین تم سے کیا چاہتا ہے؟ دین نوجوانوں سے قربانیاں چاہتا ہے. دین اپنی قربانیاں چاہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح اس زانیہ عورت نے دعوت دی تھی. تمام ابشائی خاندان کی عورت ہے، کمرے بند کر دیے، تمام سہولیات موجود ہیں. جب ایک بت پہ پردہ ڈال کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے اس بت سے حیا کرتی ہے، اگر تو اس کو خدا مان کے اس سے حیا کرتی ہے، میرا تو خدا جو ہے وہ تو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں. اگر تو اپنے بت کا اتنا حیا کر سکتی ہے تو میں بھی اتنا حیا کر سکتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے اچھے اور کتنے نیک دل انسان ہیں. عورت کی پکار کو چھوڑ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی صحیح بخاری میں موجود ہے، جو شخص ایک خاندان کی عورت کو جو دعوت دے، گناہ کی دعوت دے، اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، اس کی دعوت کو ٹھکرائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے نیچے سائے میں لگاتا. پتہ ہے کل قیامت کا منظر کیا ہونا ہے؟ آج تو زمین کے اندر بڑے اکڑ کے چلتے ہو، آج اپنی جوانی پہ ناز کرتے ہو. پتہ ہے قیامت والا دن کیا ہونا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو زانی لوگ ہوں گے، جو بدکار لوگ ہوں گے، قیامت والے دن جب ان کو پسینہ آئے گا، اگر وہ ایک پسینے کا قطرہ اگر زمین پہ ڈال دیا جائے، وہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، تقریباً 18 میل کا سفر بنتا ہے اس پہاڑ کا. یہ اگر ایک قطرہ ڈال دیا جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جل جائے گا، اور اس کی بدبو کی وجہ سے انسان کے سارے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں گے اور ساری دنیا کے جانور بھی مر جائیں گے. اتنا سختی کا دن ہے اور ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور ہم نے اس کے لیے کیا کی ہے، اور ہم نے اس آخرت کے دن کے لیے اپنی بیٹیوں کو کیا تیار کیا ہے. آج اسی کہنے ہیں کہ خوشی ایک دن آنی کیڑی روز آنی. آج ہم اپنی بیٹوں کی شادیوں کے اوپر اگر عورتوں کو لا کے نظمائیں بتائیں ایسے گھرانے کے اندر سے کوئی نیک بندہ پیدا ہوگا جہاں ابتدا گندگی کے ساتھ کی جا رہی ہے، جہاں پہ ابتدائی محمد مصطفیٰ کی مخالفت کے ساتھ کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے قریب نہیں جانا. تو ہم ان کو شادیوں میں بلا کے ہم انہیں پیسہ دے کے کہتے ہیں کہ اور اسلام کو بدنام کرو. اور کیا ہے یہ؟ اسلام کو اپنے مال کے ذریعے سے بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے سامنے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، ہم جو مرضی کرتے رہے. اپنی شادی بیاہ کو اچھا کریں. اپنی فوجیوں کے اندر بھی جو رسم و رواج آج نکل چکے ہیں، جو مردوں کے آنکھوں کے اندر سے جو حیا ختم ہو چکا ہے، جو آنکھوں کے اندر جو پلید کی ساری دعائیں نہیں قبول ہوتی. نوجوان اور اس کی دعا قبول نہ ہو میں نہیں مانتا. نوجوانی اگر مسلوں پہ بیتی، اگر نوجوان کی آنکھوں کے اندر حیا موجود ہوتا، زبان پہ قرآن ہوتا، دل میں اللہ کی محبت ہوتی، ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کے اصول اور یہ طریقہ سمجھایا ہے کہ جو بندہ مدد مجھ سے مانگتا ہے، جو بندہ پکیز ہے، میں ایسے لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ پکیز کی یہ طہارت. حضرت سارہ علیہ السلام دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آزمائش کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں اور حضرت سارہ علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک دفعہ سفر میں موجود ہے. ایک بادشاہ جو بھی عورت وہاں سے گزرتی تھی اس کے ساتھ گناہ کا کام ضرور کیا کرتا تھا، اپنی شہوت کو پورا کیا کرتا تھا. جب اس نے اس عورت کو دیکھا، خوبصورت عورت کو دیکھا، تو انہیں بلا لیا، ان کو اپنے اندر بلا کے اس نے تمام دروازوں کو اس نے بند کر دیے اور گناہ کے قریب جو رکھا. حضرت سارہ علیہ السلام کا پیغام سنیں، مسلم بیٹیاں پیغام سنیں، آپ بھی پیغام سنیں، اپنی بیٹیوں کو پیغام دے، بہنوں کو پیغام دے، اپنی ماں کو پیغام دے، اپنی بیویوں کو طہارت سکھائیں، تقدس سکھائیں. حضرت سارہ علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ سے کال ملا دی. اللہ میرا تن پکیز ہے، اللہ میرا من پکیز ہے، آج تک میں نے گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تجھے اپنے وجود کا کہتی ہوں، اللہ یہ میں نے وجود پکیزہ رکھا ہے، میں تیرے خلیل کی بیوی ہوں. اللہ آج میری یہ عزت کو اچھالنا چاہتا ہے، یہ کمال کرنا چاہتا ہے. اللہ تو میری عزت کا تحفظ کر لے.
اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس ظالم کو فالج دے دیے اور اسی وقت وہ وہیں پہ گر گئے. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی. بندے کا تن پاک ہو, من پاک ہو, من دے اندر میل ہوئے, من دے اندر میل مچائل ہو, پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ شخص کہتے ہیں کہ آپ کے قریب اب گناہ کے لیے نہیں آؤں گا, دعا کر دیں میں ٹھیک ہو جاؤں. حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی, ٹھیک ہو گیا یہ ظالم, اور پھر دوسری دعا, پھر یہ گناہ کے لیے اٹھا. حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر وہی کلمے کہے, پھر اس پہ فارغ ہو گیا. تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام اب میں پکا وعدہ کرتا ہوں اب آپ کے ساتھ میں گناہ نہیں کر سکتا. آپ بڑی پکیزہ عورت ہے, آپ کے من کے اندر طہارت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, آپ کا تن پکیز ہے, آپ کا من پکیز ہے, آپ کا وجود پکیز ہے, یہ پکیزہ عورت ہے. کہنے لگے کہ ایک دفعہ دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں. حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی, یہ ظالم ٹھیک ہو گیا اور کہتا ہے کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں اور اپنی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام آپ کی خدمت کے لیے دیتا ہوں. یہ سردار کہہ رہے ہیں یہ پکیزہ عورت کے لیے میں اپنی بیٹی کو خدمت میں دیتا ہوں. بتائیں یہ خدمت کے لیے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو کس لیے وقف کی ہے؟ کیونکہ من کے اندر طہارت موجود ہے, پکیزگی موجود ہے, من کے اندر بغیرتی موجود نہیں, بے حیائی موجود نہیں, بلکہ من کے اندر طہارت ہو. اللہ تعالیٰ اس طرح انعام کیا کرتے ہیں. حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو باہر لے کے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہے ہمارا میں ان کو نہیں رکھ سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی کہ غلام میری ہیں, میں ان کو آزاد کرتی ہوں, آپ ان سے نکاح کر لیں. اور ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. اب دیکھنا کہ کیا بات ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں, حضرت سارہ علیہ السلام ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام پڑپوتے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام کے, اور حضرت سارہ علیہ السلام کے نتیجے کے اندر حضرت حاجرہ ملی ہیں, اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیے. اگر بندے کے تن کے اندر پکیزگی ہو, اللہ تعالیٰ ایسے نسلوں کے ذریعے سے اس طرح دین کے مبلغ, دین کے داعی پیدا کیا کرتے. ایک نسل حیا والی ہو, اللہ تعالیٰ پوری نسل کو انبیاء کا بنا کے بھیج دیتے. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, اور تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء انہی کی لڑی میں سے آئے ہیں. صرف طہارت کی وجہ سے, پکیزگی کی وجہ سے بندے کا تن پاک ہو, اولادیں نیک ہوتی ہیں. بتاؤ کہ محمد عربی سے بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ صرف یہ پکیزگی کی وجہ سے, صرف اپنے دل کے اندر من اور کچیل کو ختم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح پکیزگی عطا فرما دی ہے. اور آج ہمارے دلوں کے اندر میل ہو, آج ہمارے دلوں کے اندر کوڑ موجود ہو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے. آج ہم کہتے ہیں اسی کی مسجد ہے, ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں, ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہاں پہ شیطان خانے اور مہکا خانے بھی تیار کرتے ہو, شراب خانے بھی تیار کرتے ہو, زبان سے جھوٹ بھی بولتے, کہتے ہیں رب بھی راضی ہونا ہے, شیطان بھی راضی ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ایک راضی ہوگا, شیطان کو راضی کر لو یا رب کو راضی کر لو. اگر یہاں پہ آپ مساجد کی خدمت کرتے ہیں, دین کے رستے میں دیتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ شیطان کے رستے کے اندر بھی گزار دیں, یعنی شیطان کے رستے سے کی دیں, شیطان کے رستے کے اندر اس سے کیا دے سکتے ہیں؟ پیسے دے کے فلمیں بنوا کے دیکھتے ہو, شیطان کا رستہ نہیں, اور یہ دین کا رستہ ہے, یہ اسلام کا رستہ ہے. یہ کس کا رستہ ہے؟ آج مسلمان ہیں. شرم آتی ہے مسلمان کہتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں. آج کفار کیوں کہتے ہیں مسلمانوں میں پردہ نہیں ہے, مسلمانوں میں حیا نہیں ہے؟ آج ہوتا ان کے دلوں کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تقدس موجود ہوتا. آج مسلم بیٹیوں کے دلوں کے اندر طہارت پاکیزگی ہوتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے آپ نے رات کو دفن کرنے جانا ہے, اور میری میت کے قریب, میری چارپائی کے قریب جو ہے آپ نے کوئی چراغا نہیں جلانا, کوئی روشنی نہیں کرنی, کہیں ایسے نہ ہو کہ محمد عربی کی بیٹی کا کوئی کفن بھی دیکھ لے. ان کے تن پہ اس طرح پاکیزگی موجود تھی. آج مسلمانوں کے بازاروں کے اندر جائیں, شاپنگ مال کے اندر جائیں, مسلم بیٹیاں ٹیگ جینز کے لباس پہن کے موجود ہوتی ہیں, چھلے پہن کے موجود ہوتی ہیں, ہاتھ بالو ہوتے ہیں, بال کھلے ہوتے ہیں. یہ بغیر دین اور کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے. کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں بنتا, عمل کرنے سے کچھ بنتا ہے. عمل کرو گے تو کچھ بنے گا. مسلم معاشرے کے اندر یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ تو انگریزوں کی روش ہے, یہ انگریزوں کے کلچر ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے. کیا یہ مسلمان عورتیں جو اپنی زینت کو ظاہر کرتے اور کہتے ہیں کہ عزیز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے, ان کے دلوں میں پیار موجود نہیں ہے. اگر پیار موجود ہوتا تو ضروری شریعت پہ عمل کرتے, اس طریقے پہ عمل کرتے. اور آج ہم خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے
محمد مصطفیٰ اتنی مخالفت کرتے ہیں جس کی سوچ بھی نہیں ہے. لکھے ہوئے گا دودھ کی کسی دکان پہ چلے جائیں, دودھ کا کاروبار کرتا ہے نا, حدیثوں کو جانتا ہے, سنیں, اپنی دکان بنائیے, پہلے جی فلیکس چھپوانا ہے, پہلے اشتہار بنانا ہے, پہلے حدیث لکھے ہوئے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ظالم حدیث کو لکھ کے وہاں پہ دودھ کے اندر نیچے ملاوٹیں کر رہا ہوتا ہے, دودھ کے اندر ملاوٹیں کرنے والا بھی شخص ہوتا ہے. دودھ کے اندر میں شیخوپورے کے اندر یہ میں نے بات بیان کی, اور ایک دودھ والا ساتھی میرے قریب ہو اور کہتے ہیں کہ اسی نا برف نہ پائیے نا تو گاڑا نہیں دودھ ہوتا, گاڑا ہوتا ہے دودھ تو ہم برف ڈالتے ہیں, ایسے گاڑے سے کیا کرنے جو تیرے رزق سے برکتوں کو اٹھا لے, جو تیرے رزق کے ذریعے سے ایسے رزق کو کیا کرنے جو تجھے محمد مصطفیٰ کا مخالف بنا دے, جو تجھے شریعت کا مخالف کر دے, ایسے تو نے کاروبار کو کیا کرنا. اگر صرف اخلاص کے ساتھ بندہ کاروبار کرے, زیادہ ہاتھ چلانے سے کچھ نہیں بنتا, زیادہ دودھ بیچنے سے کچھ نہیں بنتا, زیادہ بنتا ہے برکت کے ساتھ بنتا ہے. اور وہی رزق حرام کا رزق ہے, حلال کا رزق ہے, دودھ پانی میں ملا کے یہ حرام کا حلال کا ہے. یہ ملاوٹیں کر کے دودھ کے اندر ملاوٹیں کر کے اپنے بیٹوں کو تعلیم دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ان کے ذریعے سے نیک اولادیں پیدا ہو جائے. میں نہیں مانتا, حرام کھلاتے ہو ان کو. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیے, زیادہ دیا, اس پہ شکر کرے, ملاوٹیں نہ کرے کس چیز میں. اور ہماری عدالتوں کا کیا ہے, لکھا ہوتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعدلوا, عدل کرنے هو اقرب للتقوى, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا دینے والا جہنم میں جائے گا. آج بتائیں 99% کے مسلم ممالک میں پاکستان کے اندر رشوت کی بنیاد پہ حل ہوتے, 1% بھی میں نے کہہ دیا, یہ بھی بڑی بات کر دی ہے, 1% بھی نہیں جو انصاف کی بنیاد پہ حل کیے ہیں. انصاف پر دھکے کھاتے ہیں بیچارے. مسلم معاشرے میں اس طرح ہونا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, مسلمانوں کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والا, تعلق کے قطع رحمی کرنے والا, تعلق کو توڑنے والا بندہ جنت